سیاسی انتشار سے معاشی بحران۔ حکومت نے بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس فیصلے سے عوام کی زندگی اور بڑھتی مہنگائی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا بھر کے ممالک عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے تناسب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں عالمی مارکیٹ میں جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس بوجھ کو حکومت فوراً عوام پر منتقل کر دیتی ہے، مگر جب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو کبھی عوام پر سے بوجھ کم نہیں کیا جاتا، حالانکہ حکومت نے 6 مہینے قبل سے معاہدے کر رکھے ہوتے ہیں۔ اگر حکومتیں عوام پر بوجھ نہ بھی ڈالے تو قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑتا، لیکن حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اپنی حواریوں کا فائدہ دیکھتی ہے۔ حکومتی وزران نے پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والی کمپنیوں اور ڈیلر سے کئی قسم کے عہد و پیمان کر رکھے ہوتے ہیں، اس بنا پر عوام پر بوجھ ڈال کر انہیں فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فرق پڑتا ہے، مگر پاکستان میں صورتحال قدرے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فوری طور پر ملک بھر میں بھی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، مگر جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو حکومت کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ اس کی وزیر اعظم سے منظوری لینے میں ہی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ عوام کو جب ریلیف کی نوید سنائی دی جاتی ہے تب عالمی مارکیٹ میں پھر سے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ حال ہی میں عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کافی کمی دیکھی گئی ہے، لیکن حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں پہنچایا، جس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف نہیں دینا ہے۔ حالانکہ حکومتی صفوں میں شامل کئی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہیں، لیکن وزیر اعظم اور ان کے وزیر خزانہ سمیت لیتو لال سے کام لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اتحادی اقتدار میں مہنگائی کا خاتمہ اور عوام کو ریلیف دینے کے وعدوں اور دعووں کے ساتھ آئے تھے، مگر 7 ماہ بعد سب وعدے اور دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ حکومت کبھی وزیر خزانہ بدل کر اور کبھی سابقہ حکومت کو مودے الزام ٹھہرا کر ڈنگ ٹپاؤ پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتی اسماعیل تبدیل کیے گئے کہ عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام رہے، لیکن اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھال کر کون سے تیر مارے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ ہی مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کو نیچے اوپر ضرور کیا گیا، لیکن کچھ دن میں ہی سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ایک طرف ڈالر کی پرواز اپنے زور پر ہے تو دوسری طرف معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ڈالر نیچے لانے اور IMF سے ڈیل کرنے کا کوئی وعدہ بھی رائگاں نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس صورتحال میں حکمرانوں سے زیادہ ایک عام شہری بخوبی آگاہ ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی طور پر استحکام نہیں آئے گا تب تک ملک کے معاشی حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتحادی حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام جڑا ہے، اس کے باوجود سیاسی بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اتحادی ہوس اقتدار میں قومی مفادات کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ایک طرف اتحادی حکومت ہار کے ڈر سے انتخابات سے بھاگ رہی ہے تو دوسری جانب PTI قیادت عوامی لانگ مارچ کے ساتھ سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے۔ عوام کی اکثریت فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ملک میں ایک طرف سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری جانب معاشی بحران قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور اتحادی ملک بچانے کی بجائے اپنا اقتدار بچانے میں لگے ہیں، جبکہ PTI قیادت کا سارا زور لانگ مارچ کامیاب بنانے پر ہے۔ ملک و عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ملک قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے اور عوام بڑھتی مہنگائی کے بوجھ تلے سسک رہے ہیں۔ اتحادی حکومت عوام کو حقیقی ریلیف دینے کی بجائے مصنوعی اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ حکومت نے کچھ دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر مہنگائی میں کمی لا سکتی ہے، نہ عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو امریکہ کی پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایران، روس سے پیٹرولیم مصنوعات کم سے کم قیمت پر خرید کر لانا ہوگا تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف پہنچایا جا سکے۔ اگر حکومت واقعی عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کسی لانگ مارچ سے خطرہ نہیں ہے، کوئی طاقت اسے بزور بازو ہٹا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے اقتدار بچانے میں عوام مخالف فیصلے جا رہی ہے تو عوام خود ہی انہیں اقتدار سے نکال باہر کریں گے۔